بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، لیکن میں دوبارہ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے جس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا ہے کہ کرپشن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے 2023 اور 2024 تک کا ذکر کیا، ایک سال کا انہوں نے انالیسس نکال کے دیا ہے اپنا، اور وہ ان پٹ یہ ہے کہ جناب پاکستان میں اس حد تک کرپشن ہوئی کہ اگر وہ کرپشن نہ ہوتی، صرف ایک سال میں اگر وہ کرپشن نہ ہوتی تو ملک کا جی ڈی پی جو ہے 5 سے لے کے 6.5 تک جا سکتا تھا۔ اگر 6.5 تک جی ڈی پی جاتا ہے کسی ملک کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی ترقی سمجھی جاتی ہے، کتنا اچھا وہاں پہ انڈیکیٹرز آتے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو آتے ہیں۔ سو اس کرپشن کو کیا روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا؟ سیکنڈلی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ذکر کیا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں، وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سو گورننس اگر ٹھیک نہیں ہے تو گورننس کو آپ نے یا میں نے تو ٹھیک نہیں کرنا، ہم تو صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم مشورہ دے سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمل درآمد انہوں نے کرنا ہے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، پھر جا کے امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لینڈنگ ایجنسیز اور ڈونر ایجنسیز، جیسے کہ آئی ایم ایف کی بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں، کہ لینڈنگ ایجنسیز اور ڈونر ایجنسیز جو ہیں جب اس قسم کے انڈیکیٹرز دیتی ہیں کہ ایک ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، گورننس اچھی نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی امپیکٹ بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ اگر امپیکٹ اس کا نہیں پڑتا ہے تو پھر یہ کیا ایک میئر ایکسرسائز ہوتی ہے جناب، جسٹ فار دا ہیک آف اٹ جناب آپ بتا دیں؟ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے سجیشنز بھی دی ہیں کہ جناب کیسے ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے، کیسے کرپشن کم کی جا سکتی ہے، کیسے یہاں پہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ دیے جو جاتے ہیں، جو انواع میں کہوں گا دیے جاتے ہیں، اور پریکیورمنٹس جو کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا وہ کیسے کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر ٹرانسپیرنسی کیسے لائی جا سکتی ہے، کیسے پیسہ بچایا جا سکتا ہے، اور اسپیشلی وہ پیسہ جو ایک لینڈنگ ایجنسی جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہو۔ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسہ دے رہا ہے، آپ بازار میں چلے جائیں، کوئی سود خور بھی اگر آپ کو پیسہ دے گا، ٹھیک ہے، اس کا انٹرسٹ جو بھی ہوگا جس طریقے سے چلتا رہے وہ دیٹس اے سیپریٹ کیس، لیکن وہ بھی سوچے گا، وہ بھی دیکھے گا اور اس کو دے گا پیسہ جو اس کو واپس کر سکے سود سمیت۔ جب سود سمیت واپس نہیں کر سکتے لوگ واپس، میں کاروباری لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ نہیں واپس کر سکتے تو پھر ان کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے۔ سو ان دس پرٹیکولر کیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک ملک کی بات کر رہے ہیں ہم۔ سو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اسی طرح کرتے رہے جس طرح ہم لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، جہاں پہ جناب کسی چیز کی ٹرانسپیرنسی نہ ہو اور ریفارمز ہم لانے سے کترائیں، صرف اس وجہ سے کترائیں کہ جناب اگر ہم ریفارمز لے کے آ گئے تو پولیٹیشنز کی یہاں پہ تھانے داری ختم ہو جائے گی، یا کسی کی بھی یہاں پہ تھانے داری ختم ہو جائے گی، یا کسی محکمے کی تھانے داری یہاں پہ ختم ہو جائے گی، تو پھر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سو وی ہیو ٹو پٹ our foot ڈاؤن، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے ملک کا سوچ کے ریفارمز کی طرف جائیں، اور صرف ریفارمز لانا ہی کافی نہیں ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا، جناب میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب سے بات کرنے کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، ٹھیک ہے، امنگسٹ ایچ ادر، ساری پارٹیوں کے درمیان اگر اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جلد از جلد کر لیا جائے ختم تو نتھنگ لائک اٹ۔ پہلے بات کروں گا جناب محمد زبیر صاحب سے۔ زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ زبیر صاحب مجھے بتائیے، دیکھیں آپ نے بھی یہاں پہ جناب ٹویٹ کیا، آپ نے بھی اس چیز کی انڈیکیشنز دیں، اور آپ نے بھی کہا جناب کہ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے کچھ یہاں پہ ایسے کلوزز ہیں جو کہ سامنے لانے سے بھی کترایا جا رہا ہے۔ سو بٹ دین اگین دس از اے ریالٹی چیک، یہ ایک ریالٹی چیک ہے، اور اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ کرپشن ہے، کرپشن کو جناب ختم نہیں کیا جا رہا، بیڈ گورننس ہے، اس کو ہم جناب سیدھا نہیں کر سک رہے، اور ساتھ سلوشن بھی آئی ایم ایف دے رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی کسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز زبیر صاحب؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کرپشن بھی ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، اور یہ لیکیجز بھی ہیں۔
یہ اپوزیشن جماعتیں یا اپوزیشن کو کوئی لیڈر تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ جی حکومت میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے، گورننس نہیں ہے. بٹ دس از کمنگ فرام IMF. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اتنی کمپریہنسو رپورٹ آنا، اور اس میں دیکھیں، میں اپنے سب سے شروع میں ہی ایک چیز کہوں گا جو سب سے زیادہ افسوسناک اگر ہمیں پاکستان کے عوام کا خیال ہے، وہ جب سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ پالیسیز ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں ٹو انشور رچ ریمینز رچ، پور ریمینز پور، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جکڑا ہوئے سسٹم نے 24 کروڑ عوام کو، جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، اس مہنگائی کے، اس سے، اس ان امپلائمنٹ کے کرائسس سے، اور یہ تمام چیزیں. اب آپ مجھے بتائیں، اور پھر وہ آگے سے جو IMF کی معصومیت ہے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ٹھیک کریں. بھائی انہوں نے تو سارا کچھ سسٹم اپنے کنٹرول میں آپ کی بقول خود کر لیا، اور آپ نے تو 27ویں امینڈمنٹ پتہ نہیں پڑھی ہے، IMF کی بات کر رہا ہوں میں، یا نہیں پڑھی ہے، کہ وہ جہاں آپ نے جانا ہے، کسی شخص نے یا انسٹیٹیوشن نے ایک نشاندہی کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ تو آپ نے سارا کچھ حکومت نے کنٹرول کر لیا 27th امینڈمنٹ کے بعد. خود پرائم منسٹر لگائیں گے چیف جسٹس کو اور ججز کو، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سو ہم تو صرف اس کو یہ کہنا کہ جی، ایک میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو بھائی ہوتی رہی ہیں تو ہم نے اس کو ختم کرنی ہے یا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسری چیز میں مبشر یہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ کہتے ہیں کچھ حکومتی لوگوں کو میں نے سنا کہتے ہوئے کہ یہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کی حکومت کی نہیں بات کر رہے، تو بھائی سسٹم کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے؟ مجھے ذرا تھوڑا سا IMF کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اس قسم کی ریکمنڈیشنز جو آتی ہیں کہ جناب اس طرح یو کین اسٹریٹن یور ہاؤس، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر سکتے ہیں، اس طرح آپ یہ چیزیں جو جنہوں نے نشاندہی کی ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا FATF کی ریفرنس دینا چاہوں گا، FATF کی جب بات آئی تھی تو اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز امپلیمنٹ کی گئی تھی، اس میں ہم نے فوراً وہ چیزیں ایڈریس کر لی تھی، اور ہم نے فوراً وہ چیزیں اسٹریٹ کر لی تھی، ان کو بالکل امپلیمنٹ کر لیا تھا. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس ڈونر ایجنسیز اور لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، ان کو ایڈریس کریں نہ کریں، کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن FATF is not an economic organization. IMF is an economic organization. پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے. IMF has become a benchmark. ایون جو دوست ممالک بھی ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ IMF آن بورڈ ہے تو ہم آپ کو وہ پیسہ دیں گے جس طرح سے پاکستان نے سعودی عربیہ سے یا UAE سے یا چائنا سے لیا ہوا ہے. اور دوسرے جو بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، گلوبل فنڈز ہیں، آپ نے کوئی بانڈز ریز کرتے ہیں، آپ نے کوئی بھی، آپ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے وداؤٹ IMF بینگ آن بورڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ IMF کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہی ہو، بٹ بہت زیادہ تر کنٹریز ہیں، انڈیا میں کوئی IMF کا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر مشکلات بھی ان کی اس قسم کی نہیں ہے. تو IMF اور FATF میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور IMF جو ایک چیز کہہ رہا ہے کہ فرق دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں جو حکومت نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، جس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جس میں فیوریٹزم ہے، جس میں پروکیورمنٹ رولز فالو نہیں کیے جاتے، اور اس کی ظاہر ہے ملینز اور ٹریلینز کے نقصانات پاکستان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پاکستان کی اکنامک گروتھ 6.5% تک ہو سکتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62% ہے. تو وہ جب گروتھ نہیں ہوتی تو اس میں سفر کون کرتا ہے؟ اس میں غریب ہی سفر کرتا ہے، مڈل کلاس ہی سفر کرتا ہے. 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے اس لیے گئے کہ آپ کی گروتھ نہیں ہے. آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ اس کی 60% پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ 3 سال پہلے 20,000 میں لے سکتے تھے، اب آپ کو 50,000 روپے چاہیے اس کے لیے. تو نقصان تو ڈائریکٹلی برداشت عوام کر رہے ہیں نا. جو امیر ہے اس کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تبھی تو وہ ان کو اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ تو شاہی محلوں میں جا کے MOU سائن کرتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ جہازوں میں جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جائیں تو وہاں کیا رونق ہوتی ہے، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ. یہ سب چیزیں آپ نے پورے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں. اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر یہ آ کے کہتے ہیں کہ IMF جھوٹ بول رہا ہے.
یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں. کہہ دیں ایک دفعہ آئی ایم ایف, آپ آئی ایم ایف, اور بات سنیں, میں یہ کوئی معصوم نہیں ہے, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا یہ معصوم نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی خیال آیا, انہوں نے کہا رپورٹ ریلیز کر دیتے, بیکاز آپ کو جو دسمبر میں قسط ملنی ہے اس کی کنڈیشن تھی کہ یہ رپورٹ ریلیز ہوئے گی, اس وجہ سے حکومت نے مجبوری کے تحت کی ہے. لیکن لیٹس ہیئر فرام دا پرائم منسٹر ہمسیلف, واٹ ڈز ہی ہیو ٹو سے, ان کی کیا, ان کے بھی تو کچھ نہ کچھ دفاع ہوگا اس ساری رپورٹ کو لے کے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے اس پہ, ہی ہیز ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ, یو نو. اچھا اینی ویز تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہوں گا میں یہاں پہ. زبیر صاحب, what do you see happening in the days to come when it comes to the primary objective? And the primary objective is کہ آپ مطلب پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ جناب ان کا لیڈر باہر آ جائے. کیا لیڈر بھی باہر آنا چاہتا ہے کہ لیڈر از ویری کمفرٹیبل ان سائڈ behind the bars? How can anyone be comfortable inside? آپ کسی کو محل میں بھی بند کر دیں اور کہیں کہ یہاں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے, اور زبردست کھانے. I mean for once رانا ثناءاللہ نے بڑی اچھی بات کی تھی, جیل ہوتا ہے, اس میں یہ باتیں کرنا کہ اس میں مرغی ملتی ہے, گوشت ملتا ہے, یا کتنا دودھ پینے کا موقع ملتا ہے, یا ایکسرسائز کرنا, I think this is absurd. جیل آپ کو, میں کہتا ہوں ایگزائل ایک کسی شخص کے لیے بہت مشکل چیز ہوتی ہے برداشت کرنا کہ آپ اپنے ملک میں نہیں آ سکتے. سو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں جیل میں رہنا چاہیں گے. لیکن ان کا ایک جو عمران خان کا باقی جو سنس دا ڈیز آف ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے تو ظاہر ہے پھانسی بھی ایکسیپٹ کر لی تھی, بٹ نہیں بیک کیا تھا جنرل ضیاء الحق کو. سو عمران خان کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے, بہت سے لوگوں کو شاید شکوک و شبہات ہوں جب وہ جیل میں ان کو بند کیا تھا کہ شاید کوئی کہتا تھا 2 دن نہیں وہ رہ سکتے, 3 دن نہیں رہ سکتے, عجیب چیزیں, الزامات کی جی وہ پتہ نہیں کیا پیتے ہیں تو وہ نہیں ملے گی تو ان کو خود بخود بیک کریں. یہ ویسے ایک زبیر صاحب یہ ایک نارمل سا ایک یہاں پہ مائنڈ سیٹ تھا, اور یہ ہر کوئی, یہ صرف ایک بندے کا نہیں تھا, یہ ہر کوئی یہی بات کرتا تھا کہ عمران خان جو ہے 2-4 دن سے زیادہ نہیں جیل کاٹ سکے گا. اور اسی طرح کا مطلب کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ نہیں ملے گی تو یہ نہیں ملے گی تو وہ نہیں ملے گی تو پرابلم ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. وہ ساری جو انالیسس تھے وہ گڑبڑ ہو گئے, الٹے ہو گئے نا. دیکھیں نا آپ, بہت سی چیزیں ازمپشنز کے بیسس پر اور ایک ریومرز کے بیسس پر ایک متھ بن جاتی پاکستان میں. یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں, ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ایک بڑی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور وہ ایک متھ بنا دی جاتی ہے کہ جی یہ تو ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ 2 منٹ میں یہ کر. اب عمران خان نے 2.5 سال میں پروو کر دیا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بیک. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان ہیز گیون اپ آن دا پیپل آؤٹ سائڈ, یو نو, آؤٹ سائڈ دا جیل, جو لیڈرشپ ہے, میجورٹی آف دیم ہیو لائک ناٹ بین ایبل ٹو لائک گیٹ ہم آؤٹ آف دا جیل, یا فار دیٹ میٹر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بریدنگ اسپیس بھی نہیں مل سکا ان کو. سو وہ کوئی گیو اپ تو نہیں کر گئے بائی لیڈرشپ سے. نہیں, ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ کمبینیشن ہے ان سب چیزوں کا. ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس نے جو اسٹریٹجائز کیا, آئی پرسنلی آئی تھنک دے وڈ ایگری گوئنگ بیک 2 years 3 years ago, اس کی ساری کی چیزوں کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی تو شاید آج کل نتائج ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوتے ہمیں. خان صاحب بھی باہر ہوتے اور پاکستان میں شاید ان کی حکومت بھی ہوتی, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. سو ان کا کافی قصور تو ہے, لیکن رانا مبشر صاحب پلیز انڈرسٹینڈ کریں, ایک پارٹی کو جس طرح سے توڑا گیا ہے, جس طرح سے برباد کیا گیا ہے, تو اس سے ایک نارمل فنکشننگ پارٹی اور اسٹریٹجائزنگ ایکسپیکٹ کرنا بھی تو بہت ایک بڑی ایکسپیکٹیشن ہے. I understand زبیر صاحب, there are issues, سچویشن ہے, اور ایک ہارڈ ٹائم ہے جو کہ پی ٹی آئی والے فیس کر رہے ہیں, اس میں اس کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن دین اگین یو نو بہت سا ٹائم گزر چکا ہے, کافی ٹائم گزر چکا ہے, ہارڈ شپس فیس کی ہے پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی کے ورکر نے, سپورٹر نے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ دین اگین کیا عمران خان بھی, آپ نے کہا جی وہ بھی کسی حد تک گیو اپ کر چکے ہیں کہ جناب باہر جو میجورٹی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایز سچ ان کو کوئی ریلیف نہیں دلوا سکتے, اس پہ وہ دیکھیں دو طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے کوئی بھی انڈیویجول. میں اور آپ بھی مختلف طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. آئی وانٹ سے کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوگا, لیکن ان کی فرسٹریشن لیول بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ ایک نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو شاید آسان ہوتا. اب جس طرح فواد چودھری صاحب
کہ آپ نے ذکر کیا اس کے بعد آپ کے پاس ہوں گے، انہوں نے بھی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹینشن کم کی جائے. مجھے صرف ایک اختلاف فواد چودھری صاحب سے ہے کہ ٹینشن ختم مطلب کوئی طریقہ کار، مطلب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب معصوم ہیں، عمران خان بھی معصوم ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی معصوم ہے، شہباز شریف بھی معصوم ہے. سٹیکس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا سٹیکس ہے. عمران خان کو بغیر کنڈیشنز کے باہر آنے کا مطلب کیا ہے. پوری گیم پلٹ سکتی ہے. اب حکومت اس وقت جہاں بیٹھی ہوئی ہے بیکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، وہ کیوں ایک ایسا رسک لینا چاہے گی جبکہ اسٹریٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب ان کو تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. ایسا چنے کو اپوزیشن کی طرف سے وہ ٹف ٹائم تو مل نہیں رہا، تو وہ کیوں جٹری ہوں گے، کیوں وہ اپسیٹ ہوں گے، کیوں یہ وہ کہیں گے کہ جناب عمران خان آئے اور ساری ساری بساط جو ہے یہ ساری چیزیں ٹلٹ ہو جائیں عمران خان کی طرف. وہ کیوں چاہیں گے؟ کوئی بھی کیوں چاہے گا جب تک کوئی پریشر نہیں ہے. پریشر کوشش کی آپ لوگوں نے، مطلب پی ٹی آئی نے اسٹریٹ پاور شو کرنے کی کوشش کی، اپنے مسلز فلیکس کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن اٹ نیور ورکڈ. وہ جو جا کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ باہر کی لیڈرشپ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا نا. ایسے ہی ہے زبیر صاحب کہ وہ پھر ادھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا. جی 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 2007 میں اگر آپ واپس جائیں تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت بڑی سالڈ تھی، اور بائی دا وے اس حکومت کی ڈیلیوری بہت اچھی تھی. جی مطلب جو بھی سرکمسٹانسز تھے، لیکن اس کی گروتھ ریٹ بھی تھا اور پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی تھی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہا تھا. تو وہ اگر آپ چیز دیکھیں وہ، لیکن پہلے محترمہ بے نظیر شہید واپس آئی ہیں، ان کو الاؤ کیا ایگزائل سے واپس آنے کے لیے. پھر اس کے بعد نواز شریف نومبر 2007 میں آئے اینڈ دا ہول پروسیس چینج، بیکاز یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یہ اتنا ایسے پلان نہیں ہوتا کہ جی ایک سرکمسٹانسز ایک دم سے چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اسٹریٹ کا پریشر پڑنا شروع ہو گیا. اور ود ان اے میٹر آف نیکسٹ فیو منتھس جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف کو جانا پڑا اگست 2008. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک ہسٹری کی طرف دیکھتا ہے تو اچھا خاصا جنرل مشرف کا چل رہا تھا. کیوں دو بڑی سیاسی لیڈر امریکہ کو کہہ دیتے کہ بھائی ہم نہیں ابھی کر سکتے، واٹ ایور. میں نہیں کہہ رہا کہ شاید کچھ چینج ہوتا، بٹ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور شہباز شریف حکومت کے لیے بھی کہ اپیرنٹلی ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. پیک کرتی ہیں آپ نے جوڈیشری کو بالکل اپنے مرضی کے، آپ نے ججز بٹھا دیے ہیں، آپ نے 27th امینڈمنٹ کر کے سب کچھ صاف کر لیا ہے، 26ویں امینڈمنٹ آپ نے کر لی ہے. سو ظاہر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے فری میڈیا ختم ہو چکا ہے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل زیرو ہو چکا ہے. Parliament is no more sovereign as Nawaz Sharif or other leaders used to demand. تو جب سارا پاور کچھ انڈیویجولس کے کنٹرول پہ آ گئی ہے اور ملک چل رہا ہے، لیکن اس میں صرف ایک ڈینجر ہے، ایک ڈینجر یہ انلائک دا مشرف ایرا، دس ٹائم دی اکانومی از ناٹ ڈوئنگ ویل. انفیکٹ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے ہم گزرتے ہیں ایز فار ایز معیشت از کنسرنڈ. اب یہ اگر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، جیسا آئی ایم ایف رپورٹ آ کی، اس طرح سے اور بھی رپورٹیں آئیں گی، لوگوں کا جو فرسٹریشن لیول ہے وہ بھی بڑھے گا. اب کس حد تک حکومت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے دیر از آلریڈی ایکسٹریم فرسٹریشن جو ہے حکومت میں. مجھے پتہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہا اور بالکل ہی ڈرائی اپ ہو گیا، لٹرلی ڈرائی اپ ہو گیا. ڈسپائٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پرائم منسٹر بار دوسرے ممالک جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہاں وہ بزنس مین سے ملتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے ملتے ہیں، لیکن دا کنڈیشنز جو پاکستان میں ہیں، جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا. اور یہ بہت بڑا پیریڈ ہے، 3-4 سال ہو چکے ہیں. اور اب جا کے میں آپ کو صرف ایک انویسٹمنٹ کی فگر بتا دوں کہ پاکستان ایک جو سب سے بڑا میں انویسٹمنٹ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. دکان لگے گی تو نوکری ملے گی نا، دکان لگے گی تو ریونیو جنریٹ ہوگا، دکان لگے گی تو ٹیکس جنریٹ ہوگا، دکان لگے گی تو ایکسپورٹ ہوگی. اگر وہ سب ہوگا ہی نہیں تو پھر بیسک ہی نہیں ہوگا. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ایک تو 51 ایئرس کا سب سے لوئسٹ لیول ہے، اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 14% سے بھی کم ہے. اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کا، وہ 33% ہے، بنگلہ دیش کا 31% ہے، کمبوڈیا، ویتنام سارے اس رینج میں.
تو اگر آپ اتنا پیچھے رہ گئے اینڈ دا گیپ از وائڈننگ ود ان دا ریجن, اگر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو باقی دنیا سے کیا کمپیٹ کریں گے؟ یو ہیو اے پوائنٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. وی نیڈ, ہمیں یہاں پہ ایک بریک تھرو چاہیے, اکنامک بریک تھرو چاہیے, اور اکنامک بریک تھرو جو ہے وہ اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. فی الحال ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے. فواد چودھری صاحب سے پوچھ لیں کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان؟ اگر نہیں ہو سکتا, جو کہ نہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت, تو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کوئی انڈیکیٹرز ایسے نہیں ہیں. بٹ دین اگین ایفرٹس فواد چودھری صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایفرٹس جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ اور اگلے ہفتے سے شاید دوبارہ وہ ایک ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں, دوبارہ ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جو جیلوں کے اندر پی ٹی آئی کے پرانے لوگ موجود ہیں, ان سے دوبارہ وہ ملنے جا رہے ہوں. کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فواد چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جی. فواد چودھری صاحب, آئی ایم ایف کی رپورٹ, دو جو سیگمنٹس ہیں اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں, باقی چیزوں کو ہم بعد میں چھیڑتے ہیں, لیکن کرپشن اور بیڈ گورننس, اور اگر ایک سال کی کرپشن جو ہے وہ بلینز میں چلی جائے, 5.3 بلین پہ چلی جائے, اور اگر وہ کرپشن نہ ہوتی تو 5 سے لے کے 6.5 تک جی ڈی پی جا سکتا تھا پاکستان کا. What do you have to say about this one جی؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ساری وہ چیزیں کی گئی ہیں جو فرینکلی ہم لوگ پاکستان کے اندر پہلے ہی یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور خصوصاً عدلیہ کے اوپر جو انہوں نے بات کہی ہے, جو ٹھیکے دینے کا جو پروسیسز ہیں ان کے اوپر جو بات کہی ہے, اپوائنٹمنٹس کے میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کے اوپر جو باتیں کہی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں کوئی ناول چیز ہوئی ہے, لیکن چیزیں ہمیں پتہ ہی ہیں پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کا ادراک تو ہے ہی, لیکن ان کے سلوشن کے لیے کوئی بہت بڑی توجہ جو ہے وہ دی نہیں جا رہی. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے, فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں 83 ارب روپے کی جو ڈیولپمنٹ کیا گیا ہے, نہ کوئی ایکسپرٹس انوالو ہیں, نہ کوئی انوائرمنٹل کاسٹ انوالو ہے. اسی طریقے سے جو لاہور کے اندر جس طرح سے الیکٹرک بسیں جس طرح سے دی جا رہی ہیں, جس طریقے سے صاف ستھرا پنجاب کے ٹھیکے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور انفارچونیٹلی ایک آئی وڈ سے کہ ایک طویل المدتی مسئلے ہیں جس کی طرف اب آئی ایم ایف بھی اشارہ, انہوں نے آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں بڑا کمپریہنسو لکھ دیا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ول ہے ان مسائل کو حل کرنے کی؟ آنسر از نو, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جو حکومت میں ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر وہ یہ امپلیمنٹ کریں تو ان کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور تمام فار ایگزامپل آج اگر آپ نے پولیس میں میکنزم بنا دیں گے کہ آپ اپوائنٹمنٹس اس طریقے سے کریں گے, جیسے آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے تو تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں کیا, لیکن وہ ختم ہو گیا کیونکہ اگلے آنے والوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح سے پنجاب میں شروع میں جب دورانی صاحب کو لگایا گیا تھا, یہاں پہ خان صاحب نے لگایا تھا, انہوں نے جو ریفارمز کیے تھے وہ ریورس کرنے پڑ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے ہماری پولیٹیکل اتھارٹی خراب ہوتی ہے. تو جب تک ہم پاکستان کے اندر ایک ڈیولوشن کا جو بڑا پروسیس ہے وہ نہ لے کے آئیں, اختیارات کو ایک ہاتھ میں ویسے ہی نہ ہو, یہ ریفارمز نہیں ہونے, اور انفارچونیٹلی پاکستان ایسے ہی چلے گا جیسے چلتا. صبح اس طرح تو ورکیبل نہیں ہے, سچویشن بن جائے گی, ایک بہت سیریس سچویشن بن جائے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پولیٹیکل جو ہے اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے, اگر یہ چیزیں ریفارمز لے کے آئیں تو پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر پولیٹیکل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان پرائرٹی ہونا چاہیے یا پولیٹیکل اتھارٹی پرائرٹی ہونی چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2, تھوڑا سا اس سے ذرا سا آگے چلوں گا, اس پہ بھی آپ کی اٹینشن چاہیے, اس پہ بھی انپٹ چاہیے. آپ نے کہا جناب کہ توجہ نہیں ہے ان چیزوں کو حل کرنے کی, کرپشن کو حل کرنے کی, بیڈ گورننس کو ایڈریس کرنے کی, اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا اور نہ کوئی ضرورت سمجھ رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کو پھر کون آ کے کرے گا؟ اگر پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہیں وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں, کیونکہ وی آر آل فار ڈیموکریسی, لیکن اگر پولیٹیکل سیٹ اپس جو ہیں وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس, تو ہو از گوئنگ ٹو لائک ڈو آل دیز تھنگس؟
اچھا ران صاحب، یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، امریکن ہسٹری اگر آپ دیکھیں، آپ یورپین ہسٹری دیکھیں، تو یہ چیزیں، یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ان تمام ممالک کو درپیش رہے ہیں۔ اگر امریکہ کو آپ دیکھیں تو ایک پیڈلٹن ایکٹ غالباً 1897 میں آیا، اور اس نے امریکہ کی جو سیاست ہے اس کو بدل دیا۔ دیکھیں، پہلے پاکستان کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب سوسائٹی کے اندر یہ چیز آ جائے کہ نہیں، یہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی سوسائٹی کا جب تک پریشر ایک حد سے آگے نہیں جاتا، کوئی اپنا اختیار جو ہے وہ دیتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جوڈیشری کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں، کیا آپ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس افورڈ کر سکتے ہیں جوڈیشری میں؟ آنسر از نو۔ تو جب آپ اپنے کاموں کے لیے جوڈیشری کو استعمال کریں اور یہ توقع کریں کہ نہیں، بندے تو ہم وہ لگائیں گے جو سارے ہمارے کام کریں گے، اور یہ توقع کریں گے نہیں، وہ بندے پھر اپنے کام نہیں کریں گے، یہ تو نہیں ہونا نا۔ سو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی کہ یہ رپورٹس کا کوئی فرق پڑے گا، یا کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی اس سے امپلیمنٹیشن شروع ہو جائیں گی یا چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ تو دباؤ ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہمارے فنڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، یا تو وہ ان کا دباؤ ایک حد سے آگے بڑھ جائے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ فیٹف کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے تو بڑی بری چیز تھی فیٹف کے، اس نے ہم پہ ہمارے کافی جو ہے وہ کوشچن ہوا ہم۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ، جو آپ کی منی لانڈرنگ کی یا فائنینشیل کرپشن کے خلاف جو آپ لے کے آئے ریگولیشنز، وہ آپ فیٹف کے پریشر میں لے کے آئے۔ اب اگر آپ آئی ایم ایف کے پریشر میں کچھ ریفارمز کریں گے تو پہلے بھی ریفارمز جو ہیں فرینکلی باہر کی پریشر پہ ہوئے ہیں، ہم نے تو کبھی کوشش نہیں۔ لیکن what you are saying is کہ لینڈنگ ایجنسیز اور ڈونر ایجنسیز جو ہیں، اگر کوئی if they really put their foot down تو then only it's going to happen, otherwise اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں۔ پولیٹیکل سائڈ پہ میں آنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں آپ کے کے پی کے جو ہے، کے پی کے اندر جناب مزمل اسلم جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، نئے چیف منسٹر صاحب آ جاتے ہیں کے پی کے اندر۔ ڈو یو سی main objectives being achieved? And the main objective is very obvious۔ وہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرے objective تو شروع سے ایک ہی رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی ایز سچ کوئی کامیابی کسی کو نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی میں اسٹریٹ پاور بھی شو کر کے دیکھ لی، اپنے مسلز بھی فلیکس کر کے دیکھ لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن nothing is happening and the objective is کہ عمران خان ریلیز ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ سو واٹ نیکسٹ؟ کیا ساری پی ٹی آئی یا majority of the PTI is like in a compromising situation as of now، یا اس وقت مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ گیو اپ کر چکے ہیں؟ پاکستان کے اندر نا دو بڑی پولیٹیکل طاقتیں ہیں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے جن کے پاس ایک پاور ہے، اور ایک عمران خان ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل فورس ہے اور فورس ہے، ان کے درمیان جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان سے زیادہ جو سفر ہے وہ آپ اور ہم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، سب سے زیادہ کچلا وہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں، اس لڑائی کے نتیجے میں پاکستان کا میڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ کا جو فارمل میڈیا اتنی سینسرشپ ہو گئی کہ وہ بیٹھ ہی گیا، آپ کی عدالتی نظام کو اتنا نقصان پہنچا کہ وہ بیٹھ ہی گیا، آپ کا جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا سارا وہ بیٹھ ہی گیا، پارلیمنٹ بیٹھ گئی، اس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو گئے۔ یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں اصل پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ، اور اسپیشلی جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ میں بات کرتا ہوں، 50,000 روپے سے 3-3.25 لاکھ روپے کمانے والے لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ یعنی آج جو کسان ہے وہ دیکھیں سفر کر رہا ہے، ہمارا جو چھوٹی انڈسٹری کا مالک ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمارا جو میڈیا کے لوگ تھے وہ سفر کر رہے ہیں، ہمارے جو سارے ملازمت پیشہ سیلریڈ لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی مجھے یہ لڑائی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہماری جو مزری ہے وہ ختم ہوتے نظر آ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ
ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کس طریقے سے ٹمپریچر نیچے آئے. جب تک اتنا پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر رہتا ہے دیکھیے پاکستان کے اندر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ ٹھیک ہے ایک سٹیٹس کو بن گیا ہے, جس طرح سے میں نے کہا دو برابر کے ہاتھی جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن چوہے صاحب سمپل سی بات ہے, دیکھیں جو پولیٹیکل اس وقت ٹیمپریچر ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, گورنمنٹ, ٹھیک ہے. سو یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ تو نیچے نہیں ہونا, اس کو آپ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. دیر از دا سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے, بٹوین دا ٹو, ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان ایک سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. تو یہ تو کہیں جانے والا ہے نہیں, مجھے نہیں نظر آتا. تھنگز ہیپن, یو نو تھنگز ہیپن, یو ہیڈ بین ان دا کوریڈورز آف پاور, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے, کبھی بھی ہو جاتا ہے, کچھ اسپیس کریٹ ہونے کی بات ہوتی ہے, ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. لیکن دین اگین ایز آف ناؤ ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. سو اگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو, اور اگر آپ اسٹریٹ پاور کی بات کریں تو اس وقت بھی لوگ جو ہے دل برداشتہ ہو چکے ہیں, جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی سے, اس سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں. اندر 4 گروپس بنے ہوئے ہیں, 3 گروپس بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے نالاں ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کی رولا پایا ہر ویلے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر کپل اپ ہو جائیں, ٹھیک ہے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب ان کا لیڈر جو ہے, پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیڈر جو ہے باہر آ جائے. لیکن اس کنڈیشن میں میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کے لیڈر بھی باہر نہیں آنا چاہتا ہوگا, اور یہ جو بار بار تھوڑے عرصے کے بعد ایک یہاں پہ چابی چل جاتی ہے, ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی کوئی آفر کر دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو, وہ بھی مجھے نہیں نظر آتی ہے سچ کوئی آفر دیتے ہوئے ان کی طرف سے, یا کوئی ایسا ریلیکسیشن دیتے ہوئے ان کی طرف سے. سو ایک اسٹیل میٹ ہے. سو اس اسٹیل میٹ سے باہر نکلنے کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس, کوئی ون لائنر سلوشن؟ ہم لوگ کوئی آئی وڈ سے کہ 4-5 ہفتے پہلے جو ہم لوگ سارے جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے, ہم لوگ کافی اس کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ کی, اور جو آپ والی بات ہے تقریباً یہی ہمارا بھی انالیسس تھا کہ ایک سٹیل میٹ ہے اور اس کو کیسے کم کیا جائے. اور پھر ڈیبیٹ یہ تھی کہ اس کے اوپر ابھی وقت آ گیا ہے کہ کچھ کیا جائے یا ابھی بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تو عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب, میں, کچھ اور لوگ, ہم لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم اور بھی خاموش رہتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ یہی پھنسا رہے گا, تو ہمیں کم از کم اپنی ایک ایفرٹ کرنی چاہیے. پھر ہم نے رابطہ کیا, ہمارے محمود مولوی صاحب کے اچھے تعلقات ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے, انہوں نے رابطہ کیا, ہم نے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, اور ہم لوگوں نے ملاقاتیں کی جا کے, پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا. کن سے ملاقاتیں کی آپ نے؟ ہم نے ایک تو سینئر موسٹ منسٹرز ہیں اس حکومت کے, ان سے ملاقاتیں کی. مثلاً اسپیکر صاحب سے ہم نے سینئر ملاقات موسٹ منسٹرز کون سے؟ کی. رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے, اچھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب ہو گئے, اسحاق ڈار صاحب سے بھی کمیونیکیشن ہوئی, اور اسپیکر ایاز صادق صاحب سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو کوٹ لکھپت میں ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ہے, اعجاز چودھری صاحب ہے, ان سے ملاقاتیں ہوئی. محمود رشید صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی, ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے کمیونیکیشن ہوئی. یہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی فرینکلی جو آپ نے انالیسس دیا ہے یہ اسی انالیسس کے اوپر ایگری کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیل میٹ ہے اور اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ, اور اس کے لیے پھر جو ہم نے کچھ جو سلوشنز بنائے ہیں, میری اور عمران اسماعیل کی, محمود مولوی صاحب کی, ہم لوگوں کا یہ تھا کہ بھائی پہلے آپ لوگ جو ہے وہ اتنا تو ٹمپریچر نیچے آئے کہ ایک دوسرے سے ساتھ مل کے کپ آف ٹی تو آپ پی سکیں. اگر آپ کے درمیان اتنے جھگڑے لڑائیاں ہوں کہ ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھنی, تو پھر کیسے سولوشن جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور ہم نے یہ عرض کیا اپنے جو گورنمنٹ کے دوست ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے سے بھی ہم نے جو ہے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ جس سے ٹمپریچر تھوڑا نیچے آئے. اور جب ایک دفعہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان ہے,
پیر صاحب پگاڑا ہے, حافظ نعیم صاحب ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کے اندر ایک نارمل پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کوشش کے اوپر ہم آگے کیسے چل پاتے ہیں. اگلے ہفتے سے دوبارہ یہ پروسیس جو ہے وہ ہم شروع کریں گے, اور حکومت کی طرف سے تو اس کے اوپر کافی انکریجمنٹ ملی ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تو ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدامات لیے جانے چاہیے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر بھی اور آپ کو حکومت کے اندر بھی ظاہر ہے گروپس ہے. وہاں ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ کنفرنٹیشن ہی بڑھنی چاہیے, ان لوگوں کا ایک اپنے انٹرسٹ بھی ہیں اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور ایک گروپ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ نہیں, معاملات جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. کے پی کی لیڈرشپ میں بہت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی مسٹ سے جو سہیل آفریدی نے ابھی جو باتیں کہی ہیں, اس کے بعد بہت اچھا ہوگا اگر حکومت کی طرف سے سہیل آفریدی صاحب کو بھی تھوڑا ایک سپیس دی جائے کہ وہ ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ان کو جو ہے وہ کچھ موقع دیا جائے کام کرنے کا. آئی تھنک از ویل انٹینشنڈ مین, اور لیٹس ٹرسٹ ہم. اچھا, آپ نے کہا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے جناب کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بڑا سیریس ایشو ہے, یو نو اٹ اینڈ لاٹ آؤٹ دیئر دے آلسو نو اٹ, کہ دیکھیں دا بکس آپ کی جب پارٹی کی بات ہوتی ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کی جب بات ہوتی ہے, دو کہ آپ کو پی ٹی آئی والے کچھ جو کہتے ہیں جی فواد چودھری صاحب تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں نے, لیکن اینی ویز یو آر فرام پی ٹی آئی اینڈ یو آر کمیٹڈ ود پی ٹی آئی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بٹ اینی ویز وہ جب ٹیمپریچر نیچے لانے کی بات ہوتی ہے تو دا بک اسٹاپس ود اسٹیبلشمنٹ آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. اس سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان. سو کیا عمران خان بھی کسی لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے, تو کیا عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آئے؟ کر سکتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران اسماعیل فار ایگزامپل 1993 سے عمران خان کے ساتھ ہیں. میں 10 سال جو ہے ہم نے دن رات خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. تو بے وقوف آدمی نہیں ہے. ان کو وہ ایک بڑے پاکستان کا درد رکھنے والے آدمی ہیں, اور جو بھی ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کے اندر, میری تو 2-2.5 مہینے پہلے بات ہوئی تھی, جو اسٹریٹجی میں نے کہی ظاہر ہے اس کے اوپر وہ اس طرح ایگری بھی نہیں کرتے. اور اسپیس دیکھیے, اسپیس تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے دینی ہے عمران خان کو کہ وہ اسپیس میں جو ہے وہ کچھ اپنی پالیٹکس کی جو ہے وہ کر سکے. اگر آپ وہ اسپیس نہیں دیں گے تو دیکھیں نا, وہ سوائے ایک بہت ٹف سٹانس رکھنے کے اور کیا ان کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے. تو اسی لیے ہمارا جو پہلی مطالبہ ہے وہ حکومت سے ہی ہے کہ آپ کچھ اسپیس تو ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو ہم یہ مطالبہ کر سکیں کہ وہ ایک قدم پیچھے لیں. جب آپ ایک قدم آگے ہی نہیں لیں گے تو ان کے پاس تو ایک قدم پیچھے جانے کی جگہ نہیں نا. فواد چودھری صاحب, آپ نے کہا کہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی چاہیے اور وہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک تو وہ ذرا ویری شارٹلی اف یو کین کم اپ ود دیٹ اسٹریٹجی, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو بریدنگ اسپیس ملنا چاہیے, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ ان سو مینی ورڈس, ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ بات کر رہے ہیں جی کہ اگلے ہفتے سے آپ دوبارہ یہ ایکسرسائز شروع کریں, جیسے آپ نے پہلے ملاقاتیں کی تھیں پرانے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے, ایک اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ ملاقاتیں کریں گے اور آپ کوئی اسٹریٹجی ایوالو کرنے جا رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سپوزڈلی ایک سینیریو پینٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سپوزڈلی اسی مہینے میں, یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں, چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, دسمبر کے مہینے میں اگر کوئی سزا آ جاتی ہے عمران خان کے لیے, تو پھر بھی آپ اپنی ایفرٹس جاری رکھیں گے؟ ان سزاؤں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان پہلے ہی جیل میں ہے, اور پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب کی بات چیت بھی چل رہی تھی اور ان کو سزائیں بھی آ رہی تھیں. ٹھیک, ان سے فرق نہیں پڑتا. سزائیں تو سب کو پتہ ہی ہے کیس کیا ہے. عمران خان کے اوپر کوئی مطلب قانونی کیس تو نہیں ہے نا, ان کے اوپر پولیٹیکل کیس ہے, اور جب پالیٹکس سیٹل ڈاؤن ہوئے گی تو وہ کیسز بھی سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اچھا, پرابلم تو پاکستان کی پالیٹکس ہے, عمران خان کے مقدمات تو پرابلم نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکچولی ورک آن اسٹریٹجی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بریدنگ اسپیس عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دے,
اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ کچھ بریدنگ سپیس جو ہے وہ عمران خان کو بھی دیں، اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک فریم ورک کے اندر جانا پڑے گا، اور جو پالیٹکس پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. سو فی الحال تو ساری اسٹریٹجی یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ اس کو ہم کام ڈاؤن کیسے کریں. ٹھیک ہے، گوٹ یور پوائنٹ جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جناب کہ اگر کل کو عمران خان کو کسی اور کیس میں یا اسی کیس میں یا واٹ ایور کسی قسم کی بھی سزا مل جاتی ہے ان دا کمنگ منتھ، دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ میرا ایک انالیسز ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن دا بیسس آف انٹیل، لیکن میرا انالیسز یہ ہے کہ اگر آئندہ 1-2 مہینے میں عمران خان کو سزا مل بھی جاتی ہے تو ایفرٹس جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے کہ جناب حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یا پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ دے کین سٹ اکراس اور سب کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے تو نتھنگ لائک اٹ. سو اگلے ہفتے سے کہتے ہیں جناب فواد چودھری صاحب کہ وہ دوبارہ سے ایفرٹس شروع کر رہے ہیں، اور وہ ایفرٹس یہ ہیں کہ جناب جیسے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی، جو لوگ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جیلوں میں ہیں، دوبارہ سے وہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے. لیٹس سی ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.